بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور بندے ہیں۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ چونٹی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، بلکہ چونٹی کے نام سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ اور جس گھر میں اکثر چونٹیاں ہوتی ہیں تو گھر والے اکثر پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چونٹیوں کو بھگا سکے۔ آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ جس گھر میں چونٹیاں ہوتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور حقیقت کے بعد آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی چونٹیوں سے، اور جس گھر میں چونٹیاں نکلتی ہے اس کی بھی حقیقت بتاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں دبا لیں، اور پوری ویڈیو کو دیکھیں، کہیں پر سکپ نہ کریں تاکہ آپ سے معلومات نہ رہ جائے۔ چونٹیاں بتانے سے پہلے بتاؤں گا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ، کہ سلمان علیہ السلام ایک دن دریا کے کنارے اللہ کے قدرت کے نظارے کر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک چونٹی آئی کہ اس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور اس دانے کو دریا کے کنارے پر لے کر جا رہی تھی۔ سلمان علیہ السلام چونٹی کو دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر، کہ دیکھا کہ ایک مینڈک پانی میں سے نکلا اور اس نے منہ کھولا اور وہ اس کے منہ میں چلی گئی۔ سلمان علیہ السلام وہیں پر بیٹھے رہے، اور تو دیکھا کچھ دیر بعد پھر وہ چونٹی آئی اور اس کے یعنی مینڈک آیا، اس نے منہ کھولا اور وہ چونٹی اس سے باہر نکلی۔ سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر ایک مخلوق سے بات کرنے کی صلاحیت دی تھی، تو انہوں نے اس چونٹی کو طلب کیا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ دریا کے اندر گئی تو آپ کے منہ کے اندر دانہ تھا، اور جب آپ واپس آئی تو دیکھا کہ آپ کے منہ کے اندر وہ دانہ نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے ان دریا کے اندر ایک پتھر کے اندر ایک کیڑا پیدا کیا ہے، اور اس کی وہیں پر زندگی ہے، اور سب کچھ جہاں اس کے لیے وہی ہے، اور میرے ذمہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاتا ہوں، یعنی جب یہ مجھے اپنے منہ میں لے جاتا ہے تو میں اس کے سوراخ کے جو پتھر ہوتا ہے وہاں سے ادھر وہ رکھتا ہے، اس کو کھانا وہ وہاں سے لے لیتی ہے۔ تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے اس کو کہتے ہوئے سنا؟ کہا میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ رب العزت، تو اس سمندر کی تہ میں مجھے نہیں بولا، تو اپنے مومنوں کو بھی نہ بول، ان پر رحم فرما۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتنا ہی بہترین عمل ہے، یعنی چونٹی کتنی اللہ رب العزت کی بڑی مخلوق ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اس سے پہلے بھی آپ کو ایک اور قصہ سلمان علیہ السلام کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ جس گھر میں چونٹیاں نکلتی ہیں تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے، وہاں پر رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں نکلتی ہیں تو انہیں زہریلے ادویات کے ذریعے قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان کا خیال رکھا جائے اور ان پر رحم کیا جائے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور ان کو مارنے سے آپ کو ہی الٹا نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی۔ وہ آپ کے گھر میں رزق لے کر آتے ہیں، لیکن آپ ان کو زہریلی ادویات کے ذریعے قتل کر دیتے ہیں، کہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے چونٹیوں کو آپ کا اپنے گھر میں قتل نہ کریں، بلکہ ان کو رہنے دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قصہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں چونٹیوں کا بھی لشکر تھا، تو اس میں ایک لنگڑی چونٹی تھی جس کا نام حضرت حسن فرماتے ہیں ہرمس تھا، اور یہ بنو شعبان کے قبیلے میں سے تھی۔ تو انہوں نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا کہ آپ اپنے جو سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر واپس چلے جائیں، تاکہ سلمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو اللہ رب العزت کو اس کو یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک قرآن
مجید کے اندر کیا۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی ایک اچھی مخلوق ہے کہ جو انسان کے لیے ایک خوش قسمتی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں دبا لیں۔